اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید کی آن لائن کلاس چل رہی ہے جو الحمدللہ اپنے مقصد میں کامیابی کی طرف گامزن ہے، اور اس کے لیے اصول التجوید پہلا حصہ اس کا سبق پڑھایا جا رہا ہے اور تقریباً یہ مکمل ہونے کو ہے۔ مد کا بیان چل رہا ہے اور مد کا بیان بھی مکمل ہونے والا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ مد کا بیان مکمل آپ کو جو اب تک ہوا ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو چلیے اگلا سبق پڑھنے سے پہلے گزشتہ سبق کو دہرا لیتے ہیں، اور میں سوال کرتا ہوں، آپ اس کا جواب دیں گے، اس کے بعد پھر اگلا سبق پڑھیں گے۔ مد کی شروع میں کتنی قسمیں تھیں بتائیے؟ دو قسمیں۔ دو قسمیں۔ جی کون کون سی؟ مد اصلی، مد فرعی۔ مد اصلی، مد فرعی۔ پھر مد فرعی کی کتنی قسمیں ہوئی؟ مد فرعی چار قسمیں۔ چار قسمیں۔ کون کون سی؟ مد ٹھیک ہے، مد متصل، مد منفصل، مد عارض وقفی، مد لازم۔ مد متصل کا قاعدہ بتائیے جلدی سے۔ مد متصل وہ مد ہے جس میں ٹھیک ہے، سب بولیں، اس سے حوصلہ بڑھے گا، اور میرا مقصد یہی ہوتا ہے تاکہ حوصلہ بھی بڑھے اور قواعد یاد ہو جائیں۔ اچھا، مد منفصل کا قاعدہ کیا ہے؟ جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو۔ مد عارض وقفی کا قاعدہ؟ وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ ٹھیک ہے، جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ مد متصل، مد منفصل، مد عارض وقفی، آپ کو اچھی طرح سے یہ قواعد سمجھ میں آ چکے ہیں۔ مد متصل، منفصل، میں قرآن پاک میں بھی مثالیں معلوم کروں گا، آپ بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ جب پورا بیان مکمل ہو جائے گا اس وقت معلوم کروں گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد مد لازم کا قاعدہ کیا ہے؟ وہ مد ہے جس میں کے بعد سکون جی، وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون اصلی ہو۔ اچھا، مد لازم کی کتنی قسمیں ہیں؟ مد لازم کی چار قسمیں ہیں۔ کیا کیا ہے، ایک ایک کر کے بتائیے۔ پہلی قسم مد لازم کلمی مثقل۔ مد لازم کلمی مثقل۔ نمبر دو، مد لازم کلمی مخفف۔ مد لازم کلمی مخفف۔ نمبر تین، مد لازم حرفی مثقل۔ حرفی مثقل۔ اور نمبر چار، مد لازم حرفی مثقل، حرفی مخفف۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ مد لازم کی چار قسمیں ہوئی۔ تو اب ایک مرتبہ میں آسان لفظوں میں دہرا دیتا ہوں۔ شروع میں مد کی دو قسمیں، مد اصلی، مد فرعی۔ مد اصلی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ یا سکون نہ ہو، وہ مد اصلی ہے۔ مد فرعی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اور سکون ہو۔ مد فرعی کی چار قسمیں ہیں، مد متصل، مد منفصل، مد عارض وقفی، مد لازم۔ مد متصل وہ مد ہے کہ جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو، جیسے جاء، جیء، یہ سب ہے حرف مد اور حمزہ ایک ہی لفظ میں ہے۔ مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو، جیسے ما انزل، انا اعطیناک، ٹھیک ہے؟ مد عارض وقفی و مد ہے کہ جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ حرف مد کے بعد سکون ہو لیکن وہ سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ اگر وقف نہ کیا جائے، وصل کیا جائے تو سکون ختم ہو جائے۔ تو مد عارض وقفی سکون ہو لیکن سکون وقف کی وجہ سے ہو، جیسے یعلمون، نستعین۔
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ سب مد عارض وقفی ہیں۔ اور مد لازم وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون اصلی ہو۔ سکون اصلی وہ ہے جو وصل اور وقف دونوں حالتوں میں باقی رہے۔ مد لازم کی پھر 4 قسمیں ہوئی: مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مخفف، مد لازم حرفی مثقل، مد لازم حرفی مخفف۔ مد لازم کلمی مثقل وہ مد ہے کہ کلمے میں حرف مد کے بعد تشدید ہو، جیسے وَوَجَدَكَ ضَالًّا، ضَالًّا، اس میں الف حرف مد ہے اور اس کے بعد تشدید ہے اور ایک ہی کلمہ ہے پورا ضَالًّا۔ تو مد لازم کلم مثقل کہ کلمے میں حرف مد کے بعد تشدید ہو، ضَالًّا وَمَا مِن دَابَّةٍ، یہ ٹھیک ہے یعنی کلمے میں حرف مد کے بعد جہاں بھی تشدید ہوگی وہ مد لازم کلمی مثقل ہوگا۔ اور مد لازم کلمی مخفف وہ مد ہے کہ کلمے میں حرف مد کے بعد سکون اصلی ہو، سکون ہو لیکن سکون کیسا ہو؟ اصلی ہو۔ اور سکون اصلی آپ نے پڑھا کہ جو وصل اور وقف دونوں حالتوں میں باقی رہے، جیسے الآن، یہ جو کھچ رہا ہے نا الآن، اس میں الف حرف مد ہے اور اس کے بعد جو لام کے اوپر سکون اصلی ہے، سکون اصلی یعنی یہ ہر حال میں باقی رہے گا۔ مد لازم کلمی مخفف کی امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں پورے قرآن پاک میں بس یہی ایک مثال ہے جو سورہ یونس کے اندر 2 جگہ آئی ہے، الآن وقد عصیت، الآن وقد کنتم به تستعجلون۔ تو قرآن پاک میں بس امام حفص کی روایت میں صرف یہی ایک مثال ہے مد لازم کلمی مخفف کی، امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں۔ تو یہ تھا ہم نے جو گزشتہ سبق پڑھا تھا، اس کو دہرایا گیا۔ اب مد لازم کلمی، مد لازم کی 4 قسموں میں سے تیسری جو قسم ہے وہ ہے مد لازم حرفی مثقل، اور چوتھی ہے مد لازم حرفی مخفف۔ اس کے لیے آپ سب سے پہلے یہاں پر آئیے، اسکرین پر میں آپ کو یہاں سمجھاتا ہوں، پھر اس مد کو سمجھیں گے۔ یہ دیکھیے اسکرین پر آپ کو یہ پیج نظر آیا ہے، جی ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے ان کو کیا بولتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ حروف مقطعات، حروف مقطعات، یہ ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ الف لام میم، یہ جتنے بھی ہیں، یہ پورا نقشہ آپ کے سامنے ہے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات۔ آپ نے قاعدہ جو پڑھا ہے نا نورانی، اس قاعدے کے اندر یہ پوری تختی موجود ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ان کو ذہن میں رکھیں، کیا کہتے ہیں ان کو؟ حروف مقطعات، حروف مقطعات، ٹھیک ہے؟ تلفظ بھی صحیح کرنا ہے، مقطعات نہیں کہیں گے، مقطعات نہیں کہیں گے، حروف مقطعات یہ ان کا تلفظ ہے۔ تو حروف مقطعات ان کو سمجھنے کے بعد اب آپ کتاب میں آئیں اور اپنا سبق پڑھیں۔ کتاب یہ اصول التجوید، یہ دوسرا قاعدہ ہے ہمارا۔ مد لازم کی 4 قسموں میں سے تیسری قسم ہے مد لازم حرفی مثقل۔ مد لازم حرفی مثقل وہ مد ہے کہ حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد تشدید ہو، اور حروف مقطعات وہ نقشہ بھی آپ کو میں نے جو دکھایا ہے، جو صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، یہ الف لام میم، الف لام میم صاد، یہ جتنے بھی جو ابھی نقشہ میں نے آپ کو دکھایا۔ تو مد لازم حرفی مثقل کو سمجھنے کے لیے حروف مقطعات کو بھی یاد رکھنا ہے اور ان کو بھی سمجھنا ہے۔ مد لازم حرفی مثقل وہ مد ہے کہ حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد تشدید ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے اوپر مد لازم کلمی مثقل پڑھا آپ نے، لیکن
وہ حروف مقطعات کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہاں حروف مقطعات کا تعلق ہے۔ فرق یہ ہے کہ مد لازم کلمی مثقل میں بھی حرف مد کے بعد تشدید ہو، اور مد لازم حرفی مثقل میں بھی حرف مد کے بعد تشدید ہو۔ اور فرق کیا ہے کہ مد لازم حرفی مثقل میں حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد تشدید ہو تو تب یہ مد پایا جائے گا، جیسے الف لام میم میں لام، الف یعنی لام، جو کھینچ رہا ہے نا، لام میں الف حرف مدہ ہے اور اس کے بعد میم ہے، میم کے اوپر تشدید ہے، لام میم۔ اسی طرح سے آگے الف لام میم را میں لام، اس میں بھی لام، کہ لام جو کھینچ رہا ہے اس میں الف حرف مدہ ہے اور الف حرف مدہ کے بعد میم ہے اور میم کے اوپر تشدید ہے، اور یہ حروف مقطعات ہے، تو یہ حرف مد لازم حرفی مثقل ہوگا اس میں بھی۔ اسی طرح سے تیسری مثال الف لام میم صاد، اس میں بھی لام ہی ہے، یعنی لام میں الف حرف مدہ اور اس کے بعد میم، میم کے اوپر تشدید۔ چوتھی مثال ہے طاسیم میم میں سین، اس میں سین ہے، سین جو کھینچ رہا ہے، سین میں یا حرف مدہ ہے اور یا حرف مدہ کے بعد تشدید ہے۔ اس کو جب الگ الگ ہم لکھیں گے نا تو الگ الگ جب حرف مدہ اس میں نکل کر کے آئے گا وہ بھی آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں یہاں پر، اس کو یہاں پر سمجھیے آپ۔ دیکھیے یہ پیج میں نے تیار کیا ہے، اوپر دو مثالیں دی ہیں میں نے حروف مقطعات کی، الف لام میم طا سین میم۔ دیکھیے یہ دو لفظ ہیں، یہ دو حرف ہیں، حروف مقطعات ہیں یہ، ان کو اس طرح سے پڑھ رہیں گے تو اس میں حرف مدہ ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ اب اس کو الگ الگ لکھیں گے، الف لام میم، یہ دیکھیے الف لام میم، تو لام کو جب ہم نے لکھا الگ کر کے تو لام میں یہ الف ہے، یہ الف حرف مدہ ہے اور الف حرف مدہ کے بعد میم ہے، میم کے اوپر تشدید ہے، تو یہ ہوا مد لازم حرفی مثقل۔ اسی طرح سے دوسری مثال طاسیم میم، سین میں ہمیں حرف مدہ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن جب ہم نے اس کو الگ الگ لکھا تو اس میں سین میں یا حرف مدہ نکل کر کے آیا، یہ دیکھیں سین یا حرف مدہ ہے اور یا حرف مدہ کے بعد میم، میم کے اوپر تشدید، ٹھیک ہے، تو یہ ہوا مد لازم حرفی مثقل۔ جی سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ جی ٹھیک ہے، تو اب آپ یہ سمجھ گئے ہیں، اس لیے اب اپنا قاعدہ پڑھیے۔ تو مد لازم حرفی مثقل وہ مد ہے کہ حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد تشدید ہو، جیسے یہ چاروں مثالیں مد لازم حرفی مثقل کی قرآن پاک میں یہی چار مثالیں ہیں، بس یہی چار مثالیں ہیں جو آپ کے سامنے آ چکی ہیں، الف لام میم، الف لام میم را، الف لام میم صاد، طا سین میم، یہ چار مثالیں ہیں مد لازم حرفی مثقل کی پورے قرآن پاک میں، ٹھیک ہے۔ تو چوتھی قسم ہے مد لازم حرفی مخفف۔ مد لازم حرفی مخفف وہ مد ہے کہ حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد سکون اصلی ہو، جیسے نون، صاد، قاف۔ سکون اصلی کس کو کہتے ہیں وہ یاد رہے گا تو پھر یہ مد سمجھ میں آئے گا آپ کو۔ سکون اصلی کس کو کہتے ہیں ابھی پیچھے بتایا آپ کو، اور وصل دونوں حالتوں میں، ٹھیک ہے، جو وصل اور وقف دونوں حالتوں میں باقی رہے، یعنی چاہے وقف کر دیں تب بھی وہ باقی رہے اور ملا کر کے پڑھیں تب بھی وہ باقی رہے، جیسے یہ مثالیں ہیں۔ نون، نون میں حرف مدہ کیا ہے بتائیے؟ واو، 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 ٹھیک ہے، چونکہ یہ حرف ہے، ایک ایک حرف ہے، ایک ایک حرف جو لکھا ہوا ہے تو اس میں حرف مدہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، اس کو جب ہم لکھیں گے الگ الگ تو حرف مدہ نظر آ جائے گا۔ نون، یہ تین حرف ہے، نون، واو اور نون، تو اس میں بیچ میں جو واو ہے وہ واو حرف مدہ ہے، اور اس کے بعد نون جو ہے دوسرا اس حرف کے اندر اس کے اوپر سکون ہے، اور یہ سکون ایسا ہے جو اصلی ہے،
یعنی جو وصل اور وقت دونوں حالتوں میں پڑھا جاتا ہے، باقی رہتا ہے. جیسے ہم نے شروع کی صورت پڑھنی، نون وقف کر دیا، والقلم وما یسطرون، تو نون پر وقف کیا تب بھی سکون باقی رہا، اور اگر وصل کریں گے تب بھی سکون باقی رہے گا. جیسے مثلا نون والقلم، دیکھیں نون جو ہے دو نون کے اوپر سکون اصلی ہے. اسی طرح سے صاد، صاد کے اندر الف حرف مدہ ہے، اور الف حرف مدہ کے بعد دال ہے، دال کے اوپر سکون اصلی ہے. صاد والقرآن ذی الذکر، چاہے وقف کر لو چاہے وصل کر لو، صاد کا جو دال ہے دال کے اوپر سکون باقی رہے گا. اسی طرح سے قاف، قاف اس کے اندر الف حرف مدہ ہے. دیکھیے چونکہ حرف الگ الگ ہیں تو اس لیے ان میں نظر نہیں آ رہا ہے، اگر ہم ان کو الگ لکھیں گے تو پھر وہ سمجھ میں آئے گا. دیکھیں یہاں پر جو میں نے مثال دی ہے، قاف ایک حرف لکھا ہے ہم نے قاف. اب اس کو جب ہم نے الگ الگ لکھا تو اس کے اندر الف نظر آیا، یہ الف حرف مدہ ہوا، الف حرف مدہ ہے، اور اس کے بعد فا ہے، فا کے اوپر جو یہ سکون ہے جزم، یہ سکون اصلی ہے. تو لہذا جب یہ سکون اصلی ہے تو اس میں مد لازم حرفی مخفف ہوگا. تو قاعدہ یہ ہوا کہ مد لازم حرفی مخفف وہ مد ہے کہ کلمے میں وہ مد ہے کہ جس میں حرف مقطعات میں حرف مد کے بعد سکون اصلی ہو. وہی بتایا گیا ہے، وہ مد ہے کہ حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد سکون اصلی ہو، جیسے نون، صاد، قاف، یہ ساری مثالیں. تو یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا مد کا پورا بیان؟ یہ جی. اس میں کچھ اگر پوچھنا ہو، کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جو سواد بتایا آپ نے، اس کو ہم کھول کے پڑھیں گے تو دال پہ سکون ہے، جی تو اس پہ قلقلہ کریں گے نا پھر ہم؟ ہاں قلقلہ ہوگا، کتب جد میں ہے. جی قلقلہ بس یہی ہوگا. پوچھنا چاہیے. چلیے ٹھیک ہے، جزاک ٹھیک ہے، تو مد کا یہ بیان پورا سمجھ میں آیا آپ کو؟ اللہ. جی جی الحمد للہ. ماشاء اللہ. جزاک اللہ. تو ایک مرتبہ میں اس کو پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. مد لازم کی 4 قسمیں ہوئی. یہاں اس وقت آپ یاد کر لیں گے نا تو انشاءاللہ اخیر تک ہی یاد رہے گا آپ کو، اور پھر عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ پھر تو کبھی بھولیں گے ہی نہیں آپ. جو قواعد آپ نے پڑھ لیے، چاہے مد کے ہوں یا نون ساکن تنوین کے را کے، جو بھی قواعد آپ نے پڑھ لیے ہیں، جب بھی آپ قرآن پاک تلاوت کریں تو ان قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کریں. دیکھیے میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ ہم جلدی پڑھنے کی عادت نہ ڈالیں. ہم نے قواعد، جو اللہ کا مقدس کلام ہے، اللہ کے مقدس کلام کے اندر جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے خود منع کیا ہے، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، قرآن پاک میں جلد بازی نہ کی جائے. لَا تُحَرِّكْ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، اور قرآن پاک میں بہت ساری جگہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے. تو قرآن پاک کو ہم چاہے تھوڑا پڑھ لیں، لیکن جو قواعد آپ نے پڑھ لیے ان قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن پاک کی ہم تلاوت کریں. تو یہ مد کا جو بیان پڑھ لیا آپ نے، اب جب بھی تلاوت کریں گے جہاں جو مد ہوگا اس کو وہ درجہ دیا جائے گا، اور کس مد کو کتنا کھینچنا ہوگا وہ آگے آنے والا ہے. اب اس کے بعد مد لین کا بیان شروع ہوگا. مد لین، حرف لین وہ آپ نے سمجھ لیا ہے، آپ جانتے ہیں. تو اس کو بیان کرنے کے بعد انشاءاللہ پھر مقدار مد بیان کی جائے گی. تو فی الحال جو سبق ابھی ہم نے پڑھا ہے اس کو ریپیٹ کرتا ہوں. مد لازم کی 4 قسمیں ہیں: مد لازم کلمی مثقل، مد لازم حرفی مثقل، مد لازم کلمی مخفف. مد لازم کلمی مثقل وہ مد ہے کہ کلمے میں حرف مد کے بعد تشدید ہو. بہت ساری مثالیں اس کی قرآن پاک میں، جیسا بھی میں نے مثال دی چند. ضالن قل افغیر اللہ تأمرونی، کلمے میں حرف مد کے بعد تشدید ہے، واو حرف مدہ ہے اور اس کے بعد نون کے اوپر تشدید ہے. اتحاجونی، بہت ساری مثالیں. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، الف حرف مدہ اور اس کے بعد میم کے اوپر تشدید.
فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، کلمے میں حرف مد کے بعد تشدید. تو اس طرح جہاں بھی پورے قرآن پاک کے اندر حرف مد کے بعد کلمے میں تشدید ہوگی تو مد لازم کلمی مثقل ہوگا. اور دوسرا ہے مد لازم کلمی مخفف. کلمی مخفف کو سمجھنے کے لیے آسانی یہ ہے کہ صرف پورے قرآن پاک میں ایک ہی مثال ہے امام حفص کی روایت میں، اور وہ ہے الآن. قاعدہ ہے کہ حرف مد کے بعد کلمے میں سکون اصلی ہو. الآن پورے قرآن پاک میں بس یہی ایک مثال ہے مد لازم کلمی مخفف کی. اچھا، تیسری جو آج ہم نے پڑھی ہے وہ ہے مد لازم حرفی مثقل. مد لازم حرفی مثقل وہ مد ہے کہ حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد تشدید ہو. حروف مقطعات کا وہ نقشہ میں نے آپ کو دیا اور میں شیئر بھی کر دوں گا، اور قاعدے کے اندر یہ تختی پوری موجود ہے. جو صورتوں کے شروع میں حروف آتے ہیں وہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں. جیسے الف لام میم لام، اس میں الف حرف مدہ ہے، الف حرف مدہ کے بعد تشدید ہے. اور اسی طرح سے دوسری مثال الف لام میم را. تیسری مثال الف لام میم صاد. چوتھی مثال طاسیم میم. اس میں حرف مدہ کیا ہے بتائیے آپ؟ سین. سین میں کیا ہے حرف مدہ؟ یا. ٹھیک ہے، چونکہ سین حرف مدہ نہیں ہوتا. ہاں، یہ کہ سین اصل ہمارا مقصد ہے، اور سین میں یا حرف مدہ ہے، اور یا حرف مدہ کے بعد تشدید ہے. ٹھیک ہے. مد لازم حرفی مخفف وہ مد ہے کہ حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد سکون اصلی ہو. جیسے نون، صاد، قاف. اس طرح کی مثال ہے کہ جہاں بھی حرف مد کے بعد سکون اصلی ہوگا حروف مقطعات میں تو وہ وہاں پر مد لازم حرفی مخفف ہوگا. تو یہ تھا آج کا سبق. اب آگے مد لین اس کو سمجھیں گے. یہ مد کے بیان کو ان 8 قسم کو، یعنی 4 مد فرعی کی، 4 مد لازم کی، ان کو اچھی طرح سے سمجھ لینا اور پھر ان کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کریں گے. ٹھیک ہے. اب مد کے بیان کو مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ پھر اپنی جو صورتوں کا سلسلہ تھا مشق کرانے کا اس کو پھر شروع کریں گے. چونکہ اب وقت ختم ہو گیا ہے اور وقت کم رہ جاتا ہے تو اس وجہ سے صورت رہ جاتی ہے، اور آگے بڑی بڑی صورتیں ہیں، اور صورتوں کے اندر انشاءاللہ اجرا بھی کریں گے. اجرا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو قواعد آپ نے پڑھے ہیں ان قواعد کو ان کے اندر عمل کے اندر لائیں گے، پریکٹیکل میں لائیں گے ان قواعد کو. مخارج کو، جو مخارج پڑھ لیے ہیں وہ مخارج آپ کو یاد کرنے ہوں گے، اور جو جتنے بھی قواعد پڑھ لیے ہیں وہ سب قواعد اجرے کے اندر آ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ مد کے بیان کو پورا کرنے کے بعد اجرا کریں گے اور صورتوں کی مشق کریں گے. آپ تیاری کریں اور قرآن پاک جب تلاوت کریں تو ان قواعد کے مطابق ہی تلاوت کریں. آخر میں آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ جلدی آنے کی کوشش کیا کیجئے. بہت سے لوگ جو ہے وہ بعد میں آتے ہیں. بعد میں آنے کے بعد نقصان آپ کا ہوگا، چونکہ جو شروع میں بتایا جا چکا، جو سمجھایا جا چکا وہ آپ سے چھٹ جائے گا، وہ آپ کو پھر سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اس وجہ سے 10 بجے کا ٹائم رکھا گیا ہے اور 10:05 پر کلاس شروع ہو جاتی ہے. تو آپ کوشش کیا کیجئے کہ 10 بجے کلاس جوائن کریں. آدھے گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے. آدھے گھنٹے میں اگر اللہ کا مقدس کلام ہمارا درست ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی. اور پھر اس میں بھی یہ ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے کہیں آنا جانا نہیں پڑتا ہے. اپنے گھر میں بیٹھ کر کے، اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے یہ کلاس لیں اور قرآن پاک کو تجوید کے مطابق سیکھنے کی ہم کوشش کریں. اور الحمدللہ جو کلاس چل رہی ہے اس کلاس کے اندر کافی حد تک ہمیں کامیابی مل رہی ہے. اور اسی طرح سے آپ جڑے رہیں گے اور دلچسپی سے، شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ یہ کلاس لیتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ قرآن پاک کو کما حق ہو، جو اس کو تلاوت کرنے کا حق ہے، پڑھنا آپ سے آ جائے گا، اور انشاءاللہ اس کی پوری کوشش کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ وقت پر جوائن کیجئے اور پورے سبق کو شروع سے آخر تک سنا کیجئے. اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں.